مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ مسئلہ یہاں سے یہ ہوا کہ اگر فضولی نے کوئی چیز غیر کے لیے خریدی اور مبیع کو غیر کی طرف منسوب نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کے لیے خرید ڈالا، تو اب فضولی نے، مشتری نے اور مالک نے یہ خیال کر لیا کہ خریدی ہوئی چیز یہ مالک کے لیے ہے، پھر اس خریدار نے مالک کو قبضہ کرنے کے بعد سونپ دیا اور پھر مالک نے اس کو قبول بھی کر لیا غیر نے، تو یہ قبول کرنا اس کا صحیح ہوگا اور اس کو تولیہ قرار دیا جائے گا۔ گویا کہ اس نے اس کو جو خریدا ہے اپنی طرف سے اس کو اس کا والی بنا دیا تھا۔ اب ایک مسئلہ آگے کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر مشتری نے اس کے بعد یہ جان لیا کہ شراء مطلب اس کی طرف سے نافذ ہو چکا ہے اور مشترا لہو کی طرف سے نافذ ہو چکا ہے، اب اس نے اپنے صاحب سے بغیر اس کی رضا کے واپس لینا چاہا تو اب واپس نہیں لے سکتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو خریداری ہوئی ہے، یہ اتنی خریداری کے بعد مشتری نے یہ یقین کر لیا کہ شراء جو ہوا ہے، خریدنا، نفذ علیہ، کس کی طرف سے نافذ ہوا ہے؟ خریدار کی طرف سے۔ نفذہ کا صلہ جب علی آئے تو اس کی طرف سے نافذ ہونا اس کا معنی ہوتا ہے، تو اس کی طرف سے اور مشترا لہو کی طرف سے نافذ ہوا ہے خریدنا۔ اب اس نے یہ چاہا کہ اپنے صاحب سے مطلب بنا کسی اس کی رضا کے واپس لے لے۔ کس نے چاہا؟ مشتری نے یہ چاہا کہ اپنے صاحب سے لے لے، اور اس کا صاحب کون ہے؟ یعنی وہی غیر۔ تو اب مشتری یہ نہیں کر سکتا، لم یکن لہ ذالک، مشتری یہ نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ پیش کی ہے لأن التولیۃ منہ قد صحت، کیونکہ اس کی طرف سے تولیہ کیا ہو چکا ہے؟ صحیح ہو چکا ہے۔ فلا یملک الرجوع، تو وہ رجوع کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ہاں رجوع کا مالک اس وقت ہوتا جبکہ تولیہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن اب تولیہ صحیح ہو چکا ہے تو رجوع کا مالک نہیں ہوگا۔ اور اس مسئلے کا قیاس ایک دوسرے مسئلے پر کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی نے منقول کو خریدا۔ منقول سے مراد جائیداد منقول، یعنی جو منقول ہو سکتی ہو، سامان لے جایا جا سکتا ہو کہیں، تو اب اس کو خریدا۔ اب جیسے ہی مشتری نے منقول کو خریدا تو پڑوسی نے شفع مانگا۔ پڑوسی نے کیا مانگا؟ شفع طلب کر لیا۔ اب مشتری نے مطلب سمجھ لیا کہ اس کا شفع ہے، جو شفع مانگ رہا ہے، تو اس نے اس کو حق شفع دے دیا مشتری نے۔ اب دونوں میں سے ایک نے یہ چاہا کہ بغیر دوسرے کی رضا کے یہ توڑ دیں، یعنی چاہے تو شفیع نے چاہا، کیا چاہا شفیع نے؟ یعنی اس کو ہم اس کا نقض کر دیں، یا مشتری نے چاہا کہ اس کو توڑ دیا جائے، تو انہوں نے یہ کہا لم یکن لہ ذالک، اس کو نقض کا حق ایک دوسرے کو حاصل نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مشتری نے پڑوسی کو حق شفع سونپ دیا تو جناب کہہ رہے صار ذالک بیعا منہما، تو یہ دونوں کی طرف سے کیا ہوگی؟ بیع ہو گئی۔ تو جب بیع ہو گئی تو دونوں کے دونوں اس کو نہیں توڑ سکتے۔ دیکھیے ذرا ترجمہ ملا لیں پہلے، اوپر سے ہی دیکھتا ہوں میں ایک مرتبہ۔ وَلَوِ اشْتَرَى الْفُضُولِي شَيْئًا لِغَيْرِهِ، اور اگر فضولی نے کوئی چیز دوسرے کے لیے خریدی، وَلَمْ يُضِفِ الْمُشْتَرَى إِلَى غَيْرِهِ، اور مبیع کو منسوب نہیں کیا خریدی ہوئی چیز کو غیر کی طرف، یہاں تک کہ خریدنا اگر اس کے لیے ہوا،
فظن المشتری والمشتری لہو، تو مشتری اور مشتری لہو نے یہ سمجھا کہ مشتری لہو کا ہے، تو اس کو سپرد کر دیا اس ثمن پر قبضہ کے بعد جس کے بدلے اس مشتری کو خریدا ہے، اور مشتری لہو نے اس کو قبول کر لیا، تو صح ذالک، یہ صحیح ہے۔ وَيُجْعَلُ ذَلِكَ تَوْلِيَةً، اور اس کو اس کی طرف سے تولیہ قرار دیا جائے گا، گویا کہ اس کو ولی بنایا گیا ہے اس کا جس کی قیمت میں اس نے اس کو خریدا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ، اور اگر اس کے بعد مشتری نے یقین کرے مشتری کہ شراء مطلب اس کی طرف سے اور مشتری لہو کی طرف سے نافذ ہوا ہے، تو اب اس نے یہ چاہا مشتری نے کہ وہ اپنے صاحب سے بغیر اس کی رضا کے حاصل کر لے، واپس لے لے، لم یکن لہو ذالکا، تو اس کو یہ واپس لینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہوگا۔ لأن التولیۃ منہ قد صحت، اس لیے کہ تولیہ اس کی طرف سے کیا ہو چکا ہے؟ صحیح ہو چکا ہے۔ فلا یملک الرجوع، تو اب وہ رجوع کا مالک نہیں ہوگا۔ کمن اشتری منقولا، جیسا کہ مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ منقول کو اس نے خریدا اور اس کے پڑوسی نے مطلب یہ ہے کہ شفعہ مانگ لیا، فظن المشتری، تو مشتری نے سمجھا کہ اس کا شفعہ ہے اور سمجھ کر اس کو اس کا حق شفعہ کیا کر دیا؟ سونپ دیا۔ ثم اراد احدہما ان ينقض ذلك من غیر رضا الاخر، پھر دونوں میں سے ایک نے چاہا کہ وہ دوسرے کی رضا کے بغیر اس کو توڑ ڈالے، لم یکن لہو ذالکا، تو اب یہ اس کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ لأنہ لما سلم الیہ، اس لیے کہ جب اس نے اس کو سونپ دیا، صار ذالک بیعا بینہما، تو اب یہ ان دونوں کے درمیان بیع ہو گیا۔ بات یہاں تک ہو گئی پوری۔ اب یہاں وَلَوِ اخْتَلَفَ سے ایک مسئلہ، یہ مسئلہ اوپر سے ہی متعلق ہے۔ اب جناب عالی خریدا تو فضولی نے دوسرے کے لیے کسی چیز کو، لیکن دونوں مختلف ہو گئے، مشتری لہو اور مشتری دونوں اختلاف میں پڑ گئے۔ مشتری لہو یہ بولا کہ بھئی میں نے تمہیں شرا کا حکم دیا تھا، خریدنے کا حکم دیا تھا۔ مشتری بولا میں نے تمہارے لیے بغیر تمہارے آرڈر کے خرید ڈالا، آپ ہی کے لیے خریدا، بغیر امری کا، بغیر امر کے۔ تو اب دونوں مطلب کنتو امرتو کا بالشراء، یہ مشتری لہو نے کہا، اور مشتری نے کہا اشتریتہ لک بغیر امری کا، تو اختلاف ہو گیا کہ نہیں؟ تو اب فالقول قول المشتری لہو کہا ہے اس میں، یعنی قول جو معتبر مانا جائے گا وہ مشتری لہو کا مانا جائے گا، جس کے لیے خریدا گیا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو خریدنے کا آرڈر کیا تھا، تو مشتری لہو کی بات مانی جائے گی۔ دلیل پیش کی ہے انہوں نے اس بات پر، دلیل یہ پیش کی ہے کہ مشتری نے جب اشتریتہ لکا کہا، تو یہ مشتری کا مشتری لہو سے اشتریتہ لکا بغیر امریکا کہنا، یہ مشتری کی طرف سے اس بات کا اقرار ہوگا کہ مشتری نے مشتری لہو کے امر سے مشتری کو خریدا ہے۔ بڑے مشتری آ رہے ہیں اس میں، اس بات کا ہی تو اقرار ہوگا، ہے نا؟ جب مشتری نے یہ کہا اشتریتہ لک بامریکا، تو مشتری کی طرف سے یہ مشتری کے حق میں، مشتری لہو کے بارے میں یہ اقرار ہوگا کہ آپ نے حکم دیا تھا، نہیں دیا تھا خریدنے کا، بنا کسی آپ کے حکم کے میں نے خریدا تھا، تو یہ اقرار ہو گیا، کیونکہ اس کے لیے خریدنا ظاہر سی بات ہے مشتری لہو کے امر سے ہی تو ہوگا عادتاً۔ مشتری لہو نے مطلب خریدنے کا حکم نہیں دیا بنا آرڈر کے، مطلب عادت اس بات پر جاری ہے جب مالک آرڈر کرے گا تب جو ہے مطلب جو اس کے تحت ہے وہ اس کام کو کرنا شروع کرے گا، تو یہ عادت اس پر جاری ہے، لہذا قول اس کا قول ہوگا۔ کس کا قول؟ مشتری لہو کا۔ یہ دلیل بہت مضبوط ہے۔
پھر اگر مطلب اس کو قضائے قاضی کی بنیاد پر حاصل کر لیا، لے لیا، تو اب یہ لینا اس کے لیے حلال اسی صورت میں ہوگا جبکہ اپنی بات میں، اپنے کلام میں جو اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے سچا ہو. بھائی اس چیز کا اس کو اور اسی کو تو پتا ہے، اللہ کو اور اس کو پتا ہے. تو اب اس میں مطلب یہ ہے کہ جو سچا ہوگا اسی صورت میں اس کو لیا جائے گا، اور اگر اس کو بغیر قضائے قاضی کے لے لیا تو اب یہ بھی اس کے لیے عمدہ ہے کیونکہ اس نے اس کو اس کی رضا کی بنیاد پر حاصل کیا، تو لینا یہ دونوں کی طرف سے رضامندی سے بیع مان لی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں ملا لیں، سمجھی تو پہلی تھی. وَلَوِ اخْتَلَفَا، اور اگر دونوں کیا ہو گئے؟ مختلف ہو گئے. فَقَالَ الْمُشْتَرَى لَهُ، تو مشترى لہو بولا كُنْتُ أَمَرْتُكَ بِالشِّرَاءِ، میں نے تم کو خریدنے کا آرڈر کیا تھا. مشتری بولا اشتریتہ لک بغیر امرک، میں نے تمہارے لیے بغیر تمہارے امر کے خریدا تھا. فالقول قول المشتری لہ، تو قول مشتری لہ کا قول ہوگا. لأن المشتری لما قال اشتریتہ لک، اس لیے کہ مشتری نے جب اشتریتہ لک کہا، کان ذلک اقرارا منہ، تو یہ مشتری کی طرف سے اس بات کا اقرار ہوگا کہ اس مشتری نے مشترا کو مشترا لہو کے امر سے خریدا ہے. لأن الشراء لہو، اس لیے کہ اس کے لیے خریدنا لا یکون الا بامرہ عادتا، یہ عادتا اسی کے امر سے ہوگا. فکان القول قولہ، تو اب قول مشترا لہو کا قول ہوگا. ثم ان اخذہ بقضاء القاضی، پھر اگر اس کو قضائے قاضی کی بنیاد پر حاصل کر لیا، قاضی کی بنیاد پر. ثم ان اخذہ، پھر مشتری نے اس خریدی ہوئی چیز کو قاضی کے فیصلے کی بنیاد پر لیا، تو لا یحل لہ ذالک، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا مگر جبکہ وہ اپنی بات میں صادق ہو جو اس کے درمیان اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہے. وَإِنْ أَخَذَهُ بِقِيَامٍ وَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، اور اگر بغیر قضا کے اس کو لے لیا تو طاب لَهُ، یہ اس کے لیے جائز ہوگا. لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِرِضَاهُ، کیونکہ اس مشتری نے اس کو اس کی رضا سے لیا ہے، تو اب یہ ان دونوں کی طرف سے باہمی رضامندی کی بنیاد پر بیع ہو گئی. دو سطر اور دیکھ لیں. وَمِنْهَا، وَمِنْهَا کا عطف کس پر ہے؟ یہ ادھر جو تھا منہا، یہ یعنی شرائع فضولی کے ہمارے لیے شرائط کا لفظ آیا نا. ہاں، تلحق الایجاز، ثم الاجازت انما تلحق تصرف الفضولی، اجازت جو فضولی کے تصرف کو لاحق ہوتی ہے، تو اجازت کے لحوق کی ہمارے نزدیک چند شرطیں تھیں، ان میں سے مجیز والی ایک ہو گئی. اور اسی شرط کے تحت کتنے مسائل یہاں تک آئے، اسی ایک شرط کے تحت. ومنہا، اور تصرف فضولی کے لیے اجازت کو لائق ہونے کی ایک شرط یہ ہے کیا؟ قیام البائع والمشتری، بائع اور مشتری کا قیام یعنی موجود ہونا، قائم ہونا ان کا. حتی لو ہلک احدہما، یہاں تک کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا، انتقال کر گیا، قبل الاجازت من المالک، مالک کی طرف سے اجازت سے پیشتر، مالک کی طرف سے اجازت سے پیشتر ان میں سے ایک یعنی انتقال کر جائے، لا تلحقہ الاجازت، تو اجازت لاحق نہیں ہوگی. وَمِنْهَا، اور انہی میں سے یہ ہے قیام المالک، مالک کا بدستور رہنا، زندہ رہنا. حتی لو ہلک المالک قبل اجازتہ، یہاں تک کہ اگر مالک اجازت سے پیشتر انتقال کر جائے، لا یجوز باجازت ورثتہ، تو اس مالک کے وارثین کی اجازت کی بنیاد پر بھی یہ جائز نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ بس اتنا.